بڑے سے بڑا گھر اور بڑے سے بڑے انسان کو آپ دیکھتے ہیں، سلوٹ بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہی وہ گھر میں جاتا ہے تو ایسی ایسی زبان استعمال کرتا ہے کہ بیویاں چھپتی نظر آتی ہیں۔ شادی کے تیسرے مہینے طلاقیں ہو رہی ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود عورت کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے اور اسے اپنے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول نے سارا کچھ سکھایا ہے۔ کبھی مجھے اور آپ کو غور نہیں کرنا چاہیے کہ جو بیوی کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے خود بھی تو پاؤں ہی ہے نا، جو سر کا تاج سمجھتا ہے خود بھی تو سر ہوا نا۔ آئیے اس ہستی نے اپنے گھر میں رویہ کیا رکھا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، تم میں بہترین وہ ہے دنیا میں جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہترین ہے۔ لوگوں کی آنکھوں کا تارہ بننا بڑا آسان ہے، اصل تارہ اور ستارہ وہی ہوتا ہے جو انسان اپنی بیوی اور والدین کی آنکھوں کا تارہ ہو، اور اس ستارے اور تارہ بننے کے لیے اخلاق اور احترام اور اچھے کام کرنا یہ پہلی جو ہے ضرورت۔ جو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کے دنیا میں کوئی ہستی نہیں، اور پھر بھی اپنی بیویوں پر ظلم اور زیادتی اور مار کٹائی کرتے ہیں۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، آپ نے 9 بیویاں رکھی ایک وقت میں، امہات المؤمنین، کسی بیوی کو پوری زندگی اللہ کے رسول نے مارا نہیں ہے۔ اتباع کہاں گئی؟ گھر سے شروع کریں نا دین کو، دور جا کے تو بہت ساری باتیں کرنا آ جاتی ہے، تو میرے گھر میں دین نہیں ہونا چاہیے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی کسی بیوی کو مارا نہیں ہے، کمال کا محب ہے، کمال کا یہ متبع سنت ہے، کمال کا یہ فرما بردار ہے، یہ گالیاں بھی دیتا ہے، مارتا بھی ہے، دھکے بھی دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ تمہاری تو نسل ہی بہت بری ہے۔ یہ جو 200 آدمی لے کے گئے تھے بری نسل لینے گئے تھے؟ آپ کو یہ سوچ کر حیا نہیں آتی کہ کس عزت کے ساتھ لینے گئے تھے؟ کیوں گئے تھے آپ؟ اب نسل کی بات کیوں کرتے ہو؟ جس طرح اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے آپ سے بھی تو کوئی کوتاہیاں ہوتی ہوں گی، اس کی اصلاح کرو، یہ سوچ کے شادی کر لیا کرو۔ اس وقت تو پیسے کی چمک کو دیکھ کے تم شادی کرتے ہو، تو پیسہ تو انسان نہیں بناتا۔ انسان بنانے کے لیے شریعت کی پیروی ضروری ہے۔ پیسہ انسان بناتا ہوتا تو کافر پہلے بنے ہوتے۔ اب 6 ارب تو کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، پیسہ تو ان کے پاس زیادہ ہے، کوئی ہے ان میں انسانیت؟ کون سا ظلم نہیں وہ جو نہیں کرتے؟ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج مسلمان بھی قلبی اور فکری طور پر انہی کے غلام بن چکے ہیں، جو وہ سوچیں گے وہی یہ سوچنے لگ گئے ہیں، حالانکہ وہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، روئے زمین پر یہودیوں سے بڑھ کے مسلمانوں کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ اللہ کی بات نہیں مانتے، کہتے نہیں وہ تو بڑا پیارا ہے جی، بلکہ فرمایا ایمان کی لذت ہی نہیں مل سکتی جب تک ان کے طور طریقوں کو چھوڑیں گے نہیں آپ۔ جس شخص کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے رسول میرے آئیڈیل ہیں، سرتاج رسول تو آواز دیتے تو صحیح بخاری کہتی ہے یا عائش ھذا جبریل یقرئک السلام، اے عائش، عربی زبان میں منادہ مرخم ہے، جب الفاظ کو تھوڑا سا ریڈیوس کر دے تو یہ ایک احترام اور محبت کا انداز ہے عربوں کے ہاں۔ یہ جبریل امین تشریف لائے ہیں، عائشہ تجھے سلام پیش کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حبشے کے غلام کچھ اپنا کھیل پیش کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا یا حمیرہ اتحبین ان تنظری الیہم، اے حمیرہ کیا تم انہیں دیکھنا پسند کرتی ہو؟ یہاں کیا ہوتا ہے، تم نے اگر ماں کو فون کیا نا تو پھر بھی طلاق، تم نے گھر سے باہر قدم رکھا نا تو تب بھی طلاق، تم نے اگر بہن کو فون کیا نا تب بھی طلاق،
کوئی اللہ سے ڈر جاؤ، طلاق کے ایک حکم تو ہے لیکن یہ ڈرانے کے لیے باؤ بلّہ۔ اس لیے بعض نقل کرنے والے نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے عورتوں کو بھی عقل دی ہوتی ہے۔ اب وہ عورت سے فارغ ہونا چاہتا تھا، سیڑھی پہ چڑھ کے چھت پہ جانے لگی، کہنے لگا تم نیچے اتری تب بھی طلاق، تم اوپر گئی تب بھی طلاق، اس نے چھلانگ لگا دی۔ کہتے اب بتاؤ، یہ رویے جو ہیں یہ سمجھداروں کے رویے نہیں ہیں۔ اور چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کے مقابلے میں عورت کہتی مجھے طلاق دو، میں نے خلا لینا ہے۔ ابغض الطلاق الی اللہ، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، سب سے غصے میں ڈالنے والی بات جو ہے، مبغوض ترین عمل وہ طلاق۔ اور جو عورت بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت تو سنی پڑی ہوگی کہ جب صحابہ کے ساتھ جا رہے تو فرمایا تقدموا، آگے چلے جاؤ۔ جب کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آؤ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئیں، پھر کچھ مدت کے بعد دوبارہ ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، فرمایا تلک بتلک، یہ جو اس وقت آپ جیت گئی تھی نا یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ حدیثیں ساری ضعیف ہیں۔ اگر اتباع کی بات آپ کرتے ہیں، واہ واہ کے نعرے لگانے میں تو بڑا شوق ہے آپ کو، اور عشق جیسے لفظ بھی استعمال کرتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنے چاہیے کہ میں عاشق رسول ہوں، نہیں میرے پیارے بھائی، میں محب رسول ہوں۔ عشق کا لفظ جو ہے یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ نہ تو 114 سورتوں میں آیا ہے قرآن مجید میں، نہ 558 رکوع ہیں، 30 پارے ہیں، 6236 آیتیں ہیں، کسی آیت میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ ایک بھی صحیح حدیث میں عشق کا لفظ نہیں آیا۔ 1,44,000 صحابہ جو صرف اشارہ ابرو پہ اپنی جان چھڑکنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ میں عاشق ہوں آپ کا، کیونکہ لفظ اچھا نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں، اب میرے بھائی ہیں تو ہم میں سے بھی کوئی شخص اپنی والدہ محترمہ، بہن، بیٹی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں عاشق ہوں؟ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ لفظ میں اور آپ بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ تو اس مبارک ہستی کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہیں گے جی نہیں جی اصل میں اس کا مقصود اور ہے، یہ سمجھے نہیں ہیں، تو چلو اللہ ہمیں سمجھا دے۔ یہ بات تو پھر صحابہ بھی نہ سمجھ سکے، والعیاذ باللہ، اور صحابہ کو اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ان جیسی سمجھ اللہ نے کسی کو عطا ہی نہیں۔ میں صرف ایک روایت بیان کر کے آگے اگلے مرحلے کی طرف جانا چاہوں گا۔ نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تھی، اونٹ کو زیادہ دوڑ نہیں سکا، لیٹ ہو گئی، جب پہنچی تو رو رہی تھی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے مجھے کون سا اونٹ آج دے دیا کہ میں تو پیچھے رہ گئی۔ فاستقبلها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تبکی، آپ نے استقبال کیا اور مومنوں کی ماں رو رہی تھی۔ فجعل رسول اللہ يمسح بيديه عينها ويسقطها، آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا کر رہے تھے؟ یمسح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی ماں کی آنکھوں سے آنسو صاف کر رہے تھے اور خاموش کروا رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ لیٹ ہو گئے۔ یہ رویے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کیا؟ مرد بننے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ میرا کنٹرول بڑا، اس کے لیے گالیاں ہی ضروری ہے، مارنا ہی ضروری ہے، ظلم کرنا ہی ضروری ہے؟ اس کے لیے محمد مصطفیٰ کے طریقہ اختیار کرنا ضروری نہیں ہے؟ کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کے بھی دنیا میں کوئی کامل انسان آیا ہے؟ نہ آیا ہے، نہ قیامت تک آ ہی سکے۔ تو میں نظر ثانی کرنے کی گزارش کروں گا، جو لوگ اپنے گھروں میں ظلم کر رہے ہیں اللہ سے ڈر جائیں، اس کا حساب دینا ہوگا۔ عزت کریں گے آپ تو کل قیامت کو بھی عزت کی نظر سے دیکھے جائیں گے۔